الفضل ہے اہل بیت کی سرمایہ نجات، یہ قول مصطفیٰ بھی ہے، حکم خدا بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کلام الہی کے بعد کلام ثانی۔ آئیے حضرات بارگاہ رسول الثقلین یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مطلع کچھ یوں کہا ہے کہ جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا، جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا، شکر خالق کا بھی ادا کرنا، شکر خالق کا بھی ادا کرنا، اور ذہن میں جب کوئی فطور نہ ہو، ذہن میں جب کوئی فطور نہ ہو تب محمد کا تذکرہ کرنا، ذہن میں جب کوئی فطور نہ ہو تب محمد کا تذکرہ کرنا، اور تب محمد کا تذکرہ کرنا۔ ذکر احمد بڑی عبادت ہے، ذکر احمد بڑی عبادت ہے، یہ عبادت صدا کیا کرنا، یہ عبادت صدا کیا کرنا۔ اور جب سنا کرنا سیرت احمد تھوڑا اپنا محاسبہ کرنا، جب سنا کرنا سیرت احمد تھوڑا اپنا محاسبہ کرنا۔ حضرت آج کا اس پروگرام کا آغاز کلام الہی سے ہوا، اور ہم نے بارگاہ رسالت میں بھی چند اشعار پڑھ کر آج کے اس پروگرام کو کچھ اس طرح آگے بڑھانا ہے کہ حضرات حسن آرا ٹرسٹ کی یہ کوشش رہتی ہے کہ خصوصی اس پروگرام میں جس میں بی بی کا ذکر ہو، ذکر معصوم عالم کے عنوان سے ہی پچھلے کئی برسوں سے حسن آرا ٹرسٹ یہ پروگرام منعقد کر رہی ہے۔ آج کی اس محفل کی صدارت فرما رہے ہیں پروفیسر علی الحسن صاحب۔ میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ پروفیسر علی الحسن صاحب، ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ بہت IAS آفیسر ہیں اور بڑی اہم ذمہ داری اپنے حکومت ہند میں انجام دے رہے ہیں۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے وقت نکالا۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان پروگراموں میں مختلف مذاہب کے لوگ آئیں اور اس میں شریک ہوں۔ ہماری خوش نصیبی یہ بھی ہے کہ آج کے اس پروگرام میں حجت الاسلام مولانا سید ذکی باقری صاحب قبلہ جو کینیڈا سے تشریف لائے ہیں، ہماری کوشش پچھلے کئی سالوں سے تھی کہ وہ ہمارے کسی پروگرام میں خصوصی طور سے آئیں اور ان کے خیالات سنیں۔ ہم عباس صاحب کے بھی شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے ہماری مدد کی، اور ہمیں یہ فخر ہے کہ آج کے اس انڈیا انٹرنیشنل سینٹر میں اس پروگرام میں ہمارے بیچ حجت الاسلام مولانا سید ذکی باقری صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ ہم ان کے خیالات ابھی سنیں گے۔ آئیے حضرات اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ نثری سلسلہ اور نظم کا سلسلہ دونوں چلتے رہیں گے۔ میں جیسا کہ آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ کچھ جو شعراء حضرات ہیں ہمارے ہاں وہ بڑے نمائندہ شعراء حضرات ہیں۔ ہمارے بیچ جناب سلطان حیدر صاحب جو سرزمین تمام میں رہ کر بڑی ادبی اور مذہبی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے بیچ ڈاکٹر برنی صاحب موجود ہیں، اور کس کس کا ذکر کروں؟ جناب شعیب نوغانوی صاحب کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ مسقط میں رہ کر اپنی انہوں نے ملک ہندوستان کی جو نمائندگی کس قدر خوبصورت انداز سے کی ہے کہ ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے کہ جناب شعیب نوغانوی صاحب، چاہے وہ منقبت ہو، نعت ہو، مرثیہ ہو یا سلام ہو۔ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں جناب شعیب نوغانوی صاحب سے گزارش کروں، حضرات ملاحظہ فرمائیں کہ انسان کیا بتائے گا رتبہ بطول کا، انسان
کیا بتائے گا رتبہ بطول کا، قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ بطول کا. انسان کیا بتائے گا رتبہ بطول کا، قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ بطول کا، اور گھر ڈھونڈنے چلا ہے ستارہ بطول کا. گھر ڈھونڈنے چلا ہے ستارہ بطول کا. رضواں بتاؤ آن کے رستہ بطول کا، رضواں بتاؤ آن کے رستہ بطول کا. آئیے حضرات اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور میں بے حد ادب و احترام سے جناب شعیب نوغانوی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ معصوم عالم میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں. ہم شکر گزار ہیں اس وقت دوردرشن کے ڈائریکٹر جناب سین گپتا صاحب کے کہ وہ ہمارے بیچ اس وقت تشریف لائے. ہم شکر گزار ہیں جناب کبیر صاحب کے جو چیئرمین ہیں منصف چینل کے، وہ انہوں نے وقت نکالا، اتنا قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا، وہ تشریف لائے. ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں. ہم تمام ٹی وی چینل زی سلام اور ای ٹی وی اردو اور منصف اور تمام چینلز کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے وقت نکالا ہمارے بیچ تشریف لائے. آئیے گزارش کرتے ہیں جناب شعیب نوغانوی صاحب سے. حاضرین السلام علیکم. ایک منقبت کے لیے حکم ہے پیش کرتا ہوں. زہ قسمت میرے ہونٹوں پہ جو زہرا کی مدحت ہے، زہ قسمت میرے ہونٹوں پہ جو زہرا کی مدحت ہے، سعادت ہے سعادت ہے سعادت ہے سعادت ہے. اسی رخ پر یہ پوری منقبت ہے، ملاحظہ کیجئے گا کہ صرف قافیے کی تکرار سے شعر مکمل ہوا ہے. ملاحظہ کیجئے، سعادت ہے سعادت ہے سعادت ہے سعادت ہے، جو مدح سیدہ دل سے کرے میں یہ سمجھتا ہوں، جو مدح سیدہ دل سے کرے میں یہ سمجھتا ہوں. عبادت ہے عبادت ہے عبادت ہے عبادت ہے عبادت ہے. شعر ملاحظہ کیجئے گا، یہ اپنے دشمنوں کو زندگی کی بھیک دیتے ہیں، یہ اپنے دشمنوں کو زندگی کی بھیک دیتے ہیں. سخاوت ہے سخاوت ہے سخاوت ہے سخاوت ہے سخاوت ہے. بہت مہربانی. یہ اپنے دشمنوں کو زندگی کی بھیک دیتے ہیں. سخاوت ہے سخاوت ہے سخاوت ہے سخاوت ہے. یہ شعر بھی پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کیجئے گا. جنا سے جب جہاں چاہیں یہ جو چاہیں وہ منگوا لے. ملاحظہ کیجئے، جنا سے جب جہاں چاہیں یہ جو چاہیں وہ منگوا لے. ارے حکومت ہے حکومت ہے حکومت ہے حکومت ہے. بہت مہربانی. شعر ہدیہ سماعت کرتا ہوں. نبی کی آل سے الفت
بتاتی ہے کہ نسلوں میں نبی کی آل سے الفت بتاتی ہے کہ نسلوں میں طہارت ہے طہارت ہے طہارت ہے طہارت ہے. اور یہ شعر بھی دیکھیں سلیم بھائی, ہم ان پر جان دیتے ہیں وہ ہم سے پیار کرتے ہیں. میں بھائی شعر پہ پڑھ رہا ہوں, سلام میں دیکھے گا. ہم ان پر جان دیتے ہیں وہ ہم سے پیار کرتے ہیں. صفی بھائی محبت ہے محبت ہے محبت ہے محبت ہے. عداوت فاطمہ سے خالق یکتا کی نظروں میں, دیکھیے گا جناب, عداوت فاطمہ سے خالق یکتا کی نظروں میں بغاوت ہے بغاوت ہے بغاوت ہے بغاوت ہے بغاوت ہے. اور شعر پا رہا ہوں, دعاؤں سے نواز دیجیے گا. بغاوت ہے منکر عظمت زہرا کبھی اور پھر مسلمان بھی ہے منکر عظمت زہرا کبھی اور پھر مسلمان بھی. قیامت ہے قیامت ہے قیامت ہے قیامت ہے. بس ان کا نام آتے ہی جھکا جاتا ہے دل میرا. بڑا ہی شعر سنیے. بس ان کا نام آتے ہی جھکا جاتا ہے دل میرا. عقیدت ہے عقیدت ہے عقیدت ہے عقیدت ہے عقیدت ہے عقیدت ہے. شعیب والے نبی کا تذکرہ ہی تیری بخشش کی. شعیب والے نبی کا تذکرہ ہی تیری بخشش کی. ضمانت ہے ضمانت ہے ضمانت ہے. بہت بہت شکریہ. یہ تھے جناب شعیب نوغانوی صاحب جو بارگاہ شہزادی میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. آئیے حضرات اس سلسلے کو تیزی سے آگے بڑھاتے ہیں. ہم اپنے تمام شعراء حضرات سے بھی بے حد ادب سے گزارش کرتے ہیں کہ اختصار سے کام لیں, کیونکہ ہمیں جو وقت ملا ہے اسی وقت میں ہم چاہتے ہیں کہ پروگرام مکمل ہو, اور خصوصی طور سے ہم قبلہ محترم حجت اسلام مولانا سید ذکی باقری صاحب کے بیان بھی ہمیں سننا ہے. آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک ایسے شاعر کے حضور پہنچتے ہیں جو پیغمبر نقوی صاحب, جنہیں محترم جان ایلیا جیسی شخصیت کی شاگردی کا شرف حاصل ہے. بہت خوب کہتے ہیں, آپ مختلف چینلز پر انہیں سنتے رہتے ہیں اور مختلف رسائل میں انہیں پڑھتے بھی رہتے ہیں. میں بے حد ادب و احترام کے ساتھ محترم پیغمبر نقوی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ شہزادی میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں. محترم پیغمبر نقوی صاحب. محترم حاضرین, ڈائس پہ بیٹھے ہوئے صاحب احترام حجت الاسلام علیہ جناب مولانا باقری صاحب, سبیر عزیز صاحب, گورنر صاحب, دوردرشن کے ڈائریکٹر جنرل جناب گپتا جی, سین گپتا صاحب, منصف چینل کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سی ای او جناب کبیر صاحب,
جناب اشجر رضا صاحب، جناب برنی صاحب، محترم سامعین، ایک منقبت کے چند اشعار حاضر خدمت ہیں جیسا حکم ہوا ہے اختصار کا ممدوح کے حوالے سے. اے جناب سیدہ وہ تحفہ قدرت ہیں آپ. شعیب بھائی، اے جناب سیدہ وہ تحفہ قدرت ہیں آپ، رحمت للعالمین کے واسطے رحمت ہیں آپ، رحمت للعالمین کے واسطے رحمت ہیں آپ. ڈاکٹر ولی صاحب شکریہ بہت بہت، میں آپ کا نام لینا بھول گیا تھا، معاف کیجیے گا. رحمت للعالمین کے واسطے رحمت ہیں آپ، خود بھی شہزادی ہیں، خود بھی شہزادی، پسر شاہ جوانان جنا. خود بھی شہزادی، پسر شاہ جوانان جنا، باپ اٹھے تعظیم کو جس کی وہ بعظمت ہیں آپ. باپ اٹھے تعظیم کو جس کی وہ بعظمت ہیں آپ، باپ اٹھے تعظیم کو جس کی وہ بعظمت ہیں آپ. آپ کی ذات گرامی باعث تخلیق کل، آپ کی ذات گرامی شعیب بھائی باعث تخلیق کل، حق تو یہ ہے اس جہاں کا مصدر خلقت ہے آپ. حق تو یہ ہے اس جہاں کا مصدر خلقت ہیں آپ. باپ ختم المرسلین، شوہر امام اولین. باپ ختم المرسلین، شوہر امام اولین، عالم نسواں میں بے شک سب سے خوش قسمت ہیں آپ. عالم نسواں میں بے شک سب سے خوش قسمت ہیں آپ. کہہ رہے ہیں صبر و ایثار و وفا و ابدیت، کہہ رہے ہیں صبر و ایثار و وفا و ابدیت، کہ سر سے پاؤں تک رسول اللہ کی سیرت ہیں آپ. سر سے پاؤں تک رسول اللہ کی سیرت ہیں آپ. اور آخری شعر کہ عمر بھر رنج و الم جھیلے مگر اف تک نہ کی. عمر بھر رنج و الم جھیلے مگر اف تک نہ کی، درس لے ہر ایک عورت جس سے وہ عورت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ تھے جناب پیغمبر نقوی صاحب. آئیے حضرات اب سفر کرتے ہیں سرزمین تمام سعودی عرب میں رہ کر بڑی ادبی خدمات انجام دینے والی شخصیت جناب سلطان حیدر صاحب، جن کے کئی مجموعے کلام منظر عام پر آ چکے ہیں. مراسی میں بھی آپ نے بڑا کام کیا ہے، کئی مرثیے بڑے اچھے کہے ہیں، اور سلام ہو، منقبت ہو، نعت ہو، نوحہ ہو، قصیدہ ہو، میں اس ہر صنف میں آپ نے بہت اچھی شاعری کی ہے. میں بےحد ادب و احترام سے جناب سلطان حیدر صاحب سے گزارش کر رہا ہوں. بغیر کسی تمہید کے شریک کار رسالت معصومہ کونین کے لیے 4 مصرے. ختم حرمت نے انہیں وصف حمیدہ لکھا، ختم حرمت نے انہیں وصف حمیدہ لکھا، اور خامہ مدح نے عصمت کا صحیفہ لکھا. ہو سکی پھر بھی نہ شایان یہ مدحت ان کی، ہو سکی پھر بھی نہ شایان جو مدحت ان کی، بڑھ کے قرآن نے خود ان کا قصیدہ لکھا، بڑھ کے قرآن نے خود ان کا قصیدہ لکھا. 2-3 بند آپ کی خدمت میں. پہلا بند حدیث قصہ کے حوالے سے. خالق کا مصطفیٰ پہ ہے احسان فاطمہ، خالق کا مصطفیٰ پہ ہے احسان فاطمہ، اسلام پر رسول کا فیضان فاطمہ، ایمان کل کا نصف ہے ایمان فاطمہ، اور قرآن میں انما کی ہے پہچان فاطمہ. اب بیت دیکھیے
کہ ایمان کل کا نصف ہے ایمان فاطمہ اور قرآن میں انما کی ہے پہچان فاطمہ. زیر قصہ ہے ایسے یہ محفل سجی ہوئی ایک گل میں 5 پھولوں کی خوشبو بسی ہوئی. ایک گل میں 5 پھولوں کی خوشبو. یہ تضمین کا بند ہے, اس میں نسیم صاحب کا ایک مصرع استعمال کرنے کی کوشش ہے. غنچہ یہ ایسا گلشن عصمت کرے سلام. غنچہ یہ ایسا گلشن عصمت کرے سلام. موتی یہ ایسا مخزن عظمت کرے سلام. تنویر ایسی تور صباحت کرے سلام. عز و شرف یہ ایسا رسالت کرے سلام. عز و شرف یہ ایسا رسالت کرے سلام. بین ثبوت ختم نبوت بطول تھی پردہ نشی نہ ہوتی تو یہ بھی رسول تھی. پردہ نشی نہ ہوتی تو یہ بھی. اور آخری بند کہ صفت کو ان کی آدم و حوا بتائیں گے. صفت کو ان کی آدم و حوا بتائیں گے. عصمت کو ان کی مریم و عیسیٰ بتائیں گے. حرمت کو ان کی موسیٰ و سارا بتائیں گے. کیا ان سے پوچھنا شہبتھا بتائیں گے. کیا ان سے پوچھنا شہبتھا بتائیں گے. حق کی نظر میں ان کی عجب عز و شان ہے. محور ہیں پنجے تن کی رسالت کی کان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے محترم سلطان حیدر صاحب جو بارگاہ معصوم عالم میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. آئیے حضرات اس سلسلے کو اور تیزی سے آگے بڑھاتے ہیں اور ہم اب بے حد ادب و احترام کے ساتھ محترم اجے رضا زیدی صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ معصوم عالم میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں. محترم اجے رضا زیدی صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں, آپ تمام حضرات جانتے ہیں. محترم اجے رضا زیدی صاحب. السلام علیکم. سندیپ صاحب کی موجودگی میں میں 2 منٹ پہلے نثر میں لے لوں. میں شروعات اپنی تحقیق سے کرتا ہوں کہ جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو اسکول کے باہر لکھا رہتا تھا افسو ماں صدغم ہے تمسو ماں جدغم ہے, اور اسی میں ایک لکھا رہتا تھا جنی و جنم بھومی سورگا دپی گریسی. جنی و جنم بھومی سورگا دپی گریسی. جنی اور جنم بھومی ماں اور جس میں مٹی پیدا ہوئے ہیں, مادر وطن, دونوں جنت سے بھی بڑھ کے ہیں. پہلے یہ پروگرام مدرس ڈے کے نام سے ہو رہا تھا, تو بس میں اس سنسکرت کے شلوک کے سلسلے سے جناب فاطمہ زہرا کی فضیلت بتانا چاہوں گا کہ جنی اور جنم بھومی, اس پوری کائنات میں سب سے افضل کون؟ سردار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے بزرگ. اور انہوں نے اپنی ماں کہا جناب فاطمہ زہرا کو. رسول خدا نے جناب فاطمہ زہرا کو اس لیے ام ابیہ کہلاتی ہیں کہ اپنے باپ کی ماں, یعنی ماں کی حیثیت سے اس کائنات میں سب سے افضل پیغمبر نے اس کو ماں کہہ دیا تو اس سے بڑی ماں کوئی نہیں ہو سکتی. جنی کے توفیل میں یہ, اور جنم بھومی کے سلسلے سے بتانا چاہوں گا کہ یہ جو زمین ہے یہ تراب ہے, اور تراب کے سلسلے سے ابو تراب مولائے کائنات ہیں. جب ابو تراب مولائے کائنات ہیں تو ام التراب جو ہے جناب فاطمہ زہرا ہیں. اس طریقے سے جنی کے حساب سے جناب فاطمہ زہرا سے افضل ہیں, اور جنم بھومی کے حساب سے بھی جنم بھومی کی ماں باپ جو ہیں مولائے کائنات ہے, تو ماں جناب فاطمہ زہرا ہیں. صلوات بھیجیے. یہ منقط کے چند اشعار ہیں کہ فاطمہ کا جشن ہے خوشیاں منانے کے لیے, فاطمہ کا جشن ہے خوشیاں منانے کے لیے, نعرہ صلی اللہ دل سے لگانے کے لیے, نعرہ صلی اللہ. بدھ گرے کعبے میں کہہ کے قل هو اللہ احد, بدھ گرے کعبے میں کہہ کے قل هو اللہ احد,
شوہر زہرا بڑے وعدہ نبھانے کے لیے، شوہر زہرا بڑے وعدہ نبھانے کے لیے، اور خود رسول اللہ نے ام ابیہ کہہ دیا، خود رسول اللہ نے ام ابیہ کہہ دیا، فاطمہ کی ذات کی عظمت جتانے کے لیے، فاطمہ کی ذات کی عظمت جتانے کے لیے صلوات بھیجیے گا۔ اور فاطمہ کا کف دنیا میں ہے بس مولا علی، فاطمہ کا کف دنیا میں ہے بس مولا علی، عرش سے اترا ستارہ یہ بتانے کے لیے، عرش سے اترا ستارہ یہ بتانے کے لیے۔ اور ملاحظہ فرمائیے گا کہ جب کبھی موقع ملا جبریل آئے فخریہ، جب کبھی موقع ملا جبریل آئے فخریہ، سیدہ کے لال کو جھولا جھلانے کے لیے، سیدہ کے لال کو جھولا جھلانے کے لیے۔ اور اس شعر میں نئی بات کہنے کی کوشش میں نے کی ہے کہ تھی زیارت فاطمہ زہرا کی مقصود ملک، مولوی صاحب تھی زیارت فاطمہ زہرا کی مقصود ملک، روٹیاں تو تھیں بہانہ آنے جانے کے لیے، تھی زیارت، تھی زیارت فاطمہ زہرا کی مقصود ملک، تھی زیارت فاطمہ زہرا کی مقصود ملک، روٹیاں تو تھیں بہانہ آنے جانے کے لیے۔ اور جب کہا جبریل نے یا رب ومن تحت الکسا، جب کہا جبریل نے یا رب ومن تحت الکسا، فاطمہ محور بنی اطہر گھرانے کے لیے، فاطمہ محور بنی اطہر گھرانے کے لیے۔ اور مرسل اعظم پدر ہیں شوہر و بیٹے امام، مرسل اعظم پدر ہیں شوہر و بیٹے امام، ایک وارث اب بھی ہے ہادی زمانے کے لیے، ایک وارث اب بھی ہے ہادی زمانے کے لیے۔ اور یہ دعا ہر جگہ لکھی رہتی ہے کہ مصطفیٰ و مرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، مصطفیٰ و مرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، لکھ دیا گھر پر وباؤں کو بھگانے کے لیے، لکھ دیا گھر پر مصطفیٰ و مرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، لکھ دیا گھر پر وباؤں کو بھگانے کے لیے۔ قول صادق کا ہے برپا مجلس و ماتم کرو، فاطمہ دیں گی صلاح رونے رلانے کے لیے۔ اور بنت پیغمبر نے ثابت کر دیا کردار سے، بنت پیغمبر نے ثابت کر دیا کردار سے، ایک کلی کافی ہے گلشن کو سجانے کے لیے، ایک کلی کافی ہے، بنت پیغمبر نے ثابت کر دیا کردار سے، ایک کلی کافی ہے گلشن کو سجانے کے لیے۔ اور سید حجر اللہ انسان زیدی سیتلی، سید حجر اللہ انسان زیدی سیتلی، مدح زہرا کرتا ہے جنت میں جانے کے لیے، مدح زہرا کرتا ہے جنت میں جانے کے لیے۔ تھی زیارت فاطمہ زہرا کی مقصود ملک، روٹیاں تو تھیں بہانہ آنے جانے کے لیے۔ سبحان اللہ، کیا کہہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے محترم مسجد رضا زیدی جو تخلص انسان رکھتے ہیں، بہت خوبصورت منقبت پیش کر رہے تھے۔ آئیے حضرات، ہم شکر گزار، جیسے میں نے ابھی پہلے اپنے کئی الیکٹرانکس میڈیا کے سربراہ موجود ہیں، اس وقت میں نے شکریہ ادا کیا، سین گپتا صاحب دوردرشن کے ڈائریکٹر، ہمارے منصف چینل کے چیئرمین کبیر صاحب موجود ہیں، اسی طرح بامبے سے ہمارے بیچ سراج مرچنٹ صاحب، محبوب صاحب، اور ہم خصوصی طور سے عباس صاحب کے شکر گزار ہیں کہ جن کی بدولت آج ہمارے بیچ قبلہ محترم حجت اسلام مولانا سید ذکی باقری صاحب قبلہ موجود ہیں۔ اس وقت ہم شکر گزار ہیں ان تمام حضرات کے۔ اس وقت ہال میں تمام اہم شخصیتیں موجود ہیں، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور ہمیں خصوصی طور سے تقریر سننی ہے۔ آئیے اس سلسلے کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور دبئی کا رخ کرتے ہیں۔ دبئی میں رہ کر، بلکہ دبئی میں ہی نہیں بلکہ کئی کنٹری میں بڑی ادبی خدمات انجام دے رہے ہیں محترم برنی صاحب۔ ان کی بھی کئی کتابیں منظر عام پہ آ چکی ہیں، میڈیکل سائنس سے ہی تعلق نہیں ہے بلکہ ادب سے بھی بہت جڑے ہوئے ہیں۔ میں بے حد ادب و احترام کے ساتھ ڈاکٹر برنی صاحب سے کے حضور پہنچ رہا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ معصوم عالم میں منقبت پیش کریں۔ جناب صدر محفل قبلہ کعبہ ذکی صاحب، محترم صفت رضی صاحب، ڈاکٹر ولی صاحب، سلیم بھائی اور میرے محترم سامعین، استاد محترم پروفیسر علی صاحب، 1982 یا 83 سے اپنے عالمانہ، عارفانہ اور ادبی
सरपरस्ती में हमें लेकर चले हैं, और इन्हीं से हमने बोलना सीखा, इन्हीं से के ज़रिए से हमने लिखना सीखा। बहुत मोहब्बत, जद्दा में भी 3 साल फिर इनके साथ रहा, बहुत मोहब्बत से नवाजते रहे। मैं दिल की गहराइयों से आपको सलाम पेश करता हूँ। मनक़बत चूँकि वक्त बहुत कम है, बीवी सैयदा के लिए जब मैं जद्दा में था तो गालिबन डॉक्टर साहब ही की तरफ से मिसरा तरह दिया गया था कि सनाए फ़ातिमा हमदे खुदा मालूम होती है। इस पर मैंने कुछ लिखा है, लेकिन चूँकि बारगाह सैयदा में मुझे अपना नज़राना पेश करना है तो बारगाह इलाही में मैंने दुआ की है, वो पेश करना चाहता हूँ। कि कसीदा लिखा है बीबी की शान में मुसद्दस की शक्ल में, उसका पहला बंद है कि मेरे मालिक मेरे लफ्ज़ों को फसाहत दे दे, मेरे मालिक मेरे लफ्ज़ों को फसाहत दे दे, है ज़ुबां गुंगी मेरी ज़ोरे बलागत दे दे, है ज़ुबां गुंगी मेरी ज़ोरे बलागत दे दे, और मेरे अफ़कार को परवाज़ की ताकत दे दे, मेरे अफ़कार को परवाज़ की ताकत दे दे, सदक़े में हैदर कर्रार के जुरत दे दे, सदक़े में हैदर कर्रार के। और तस्बीह फातिमा के हवाले से बहती है कि सदक़े में हैदर कर्रार के जुरत दे दे, अरे अपने अल्फाज को तस्बीह के दानों की तरह, अपने अल्फाज को तस्बीह के दानों की तरह खिदमत ज़हरा में रख दूं मैं खजानों की तरह, अपने अल्फाज को तस्बीह के दानों की तरह खिदमत ज़हरा में रख दूं मैं खजानों की तरह। और यकीनन ये नाइंसाफ़ी होगी अगर मैं कमाल भाई का शुक्रिया अदा न करूं, इतनी अच्छी अच्छी महफिल सजाते हैं। और ये जश्न ज़हरा की जो महफिल सजाई है, कमाल भाई आपके हवाले से 4 मिसरे पेश करना चाहता हूं कि जश्न, एक सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद, कि ये जश्न क्यों मनाया है, इसकी लॉजिक क्या है कि हम जश्न मनाकर ज़हरा का हूरों की दुआएं लेते हैं, हम जश्न मनाकर ज़हरा का हूरों की दुआएं लेते हैं, अरे खातून जिना के सदक़े में जन्नत की हवाएं, खातून जिना के सदक़े में जन्नत की हवाएं लेते हैं। और शेर देखें कि राजी हैं अगर ज़हरा बरनी, राजी है खुदा और उसका नबी, राजी हैं अगर ज़हरा बरनी, राजी है खुदा और उसका नबी, अरे हम इनकी रजा के सदक़े में खालिक की रजाएं लेते हैं, राजी हैं अगर ज़हरा बरनी, राजी है खुदा और उसका नबी, हम इनकी रजा के सदक़े में खालिक की रजाएं लेते हैं। और क़िबला आपकी इजाज़त से सुनाना चाहता हूँ, आपको सुना चुका हूँ जद्दा में, कि सनाए फ़ातिमा हमदे खुदा मालूम होती है, सिर्फ चंद अशार हैं कि ग़ुलामी दरे ज़हरा अता मालूम होती है। इमाम सादिक से किसी ने पूछा, मौला आपकी मोहब्बत सीने में मौज़न है, कि जब हमारी मोहब्बत और फातिमा की मोहब्बत सीने में मौज़न हो, माँ के कदमों के बोसे लिया कर, ये माँ के कदमों का असर है कि ग़ुलामी ये दरे ज़हरा अता मालूम होती है, मेरे हक़ में मेरी माँ की दुआ मालूम होती है, ग़ुलामी ये दरे ज़हरा अता मालूम होती है, मेरे हक़ में मेरी माँ की दुआ मालूम होती है, हर एक दुख दर्द में हमको शिफा मालूम होती है, हर एक दुख दर्द में हमको शिफा मालूम होती है, न जाने क्यों ये दुश्मन को कज़ा, न जाने क्यों ये दुश्मन को कज़ा मालूम होती है। और देखिए कि ये शरफ है कि बीवी फातिमा के अब तोहफा देना हुआ तो जिब्रील यहाँ नहीं आए बल्कि रसूलुल्लाह को आसमान पर बुलाया। देखिए कि बुलाकर आसमां पर तोहफा ज़हरा दिया रब ने, बुलाकर आसमां पर तोहफा ज़हरा दिया रब ने, अरे नबी को खास ये हक की अता मालूम होती है, नबी को खास ये हक की अता मालूम होती है। इधर ज़हरा चली घर से उधर आवाज ये आई, इधर ज़हरा चली घर से उधर आवाज ये आई, यही तो नूरे अहमद की ज़िया मालूम होती है, यही नूरे मोहम्मद की ज़िया मालूम होती है। और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, के हैं ये हैं, तज़मीन का शेर है कि हैं ये जुज़्वे मोहम्मद और मोहम्मद हमद का मरकज़, हैं ये जुज़्वे मोहम्मद और मोहम्मद हमद का मरकज़,
सनाए फातिमा हमदे खुदा, सनाए फातिमा हमदे खुदा मालूम होती है, और पढ़ी नादे अली जब भी तो खैबर से सदा आई, ये तो महबूब खालिक की निदा मालूम होती है। और शहादत पाएंगे, आखिरी शेर है कि शहादत पाएंगे मरकर मोहब्बत में अली वाले, शहादत पाएंगे मरकर मोहब्बत में अली वाले, हमें तो मौत की हिचकी बका मालूम होती है। शहादत पाएंगे मरकर मोहब्बत में अली वाले, हमें तो मौत की हिचकी बका मालूम होती है। और मकता है कि है तिब तकरीर और शेरो अदब एक साथ हैं बरनी, है तिब तकरीर और शेरो अदब एक साथ हैं बरनी, यकीनन ये अताए सैयदा मालूम होती है। सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह। ये थे मोहतरम डॉक्टर बर्नी साहब जो मंजूम खराज अक़ीदत पेश कर रहे थे। हज़रात हम शुक्रगुजार हैं जनाब डॉक्टर रज़ा हैदर साहब के जो गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, वो भी हमारे बीच मौजूद हैं, हम उनका भी इस्तक़बाल करते हैं। मैं क़िबला से इजाज़त लेकर चंद अशार शहज़ादी की बारगाह में पेश करना चाहता हूँ। ऐसा इजाज़त है। मतलब समात फरमाए, ये सलीम अमरूवी खाकसार हाजिर है। मतलब समात फरमाए। अर्ज़ क्या है कि किस तरह से बयान हो अज़मत बातूल की, किस तरह से बयान हो अज़मत बातूल की, किस तरह से बयान हो अज़मत बतूल की, सीरत है जो नबी की वो सीरत बतूल की, सीरत है जो नबी की वो सीरत बतूल की, आए हैं तहनीयत के लिए अर्श से मलक, आए हैं तहनीयत के लिए अर्श से मलक, घर में रसूल के है विलादत बतूल की, घर में रसूल के है विलादत बतूल की, और साकी हैं इनके ज़ौज तो सरदार खुल्द लाल, साकी है इनके ज़ौज तो सरदार खुल्द लाल, कौसर भी है बतूल का जन्नत बतूल की, कौसर भी है बतूल का जन्नत बतूल की, और बज़्म किसा हो या हो मुकामे मुबाहला, बज़्म किसा हो या हो मुकामे मुबाहला, है हर जगह नबी को ज़रूरत बतूल की, है हर जगह नबी को ज़रूरत बतूल की, हसनैन और सानिए ज़हरा की शक्ल में, हसनैन और सानिए ज़हरा की शक्ल में, दौलत मिली है दी को बदौलत बतूल की, दौलत मिली है दी को बदौलत बतूल की, सच है सलीम एक गुनहगार के लिए, सच है सलीम एक गुनहगार के लिए,
مشکل ترین کام ہے مدحت بطول کی، مشکل ترین کام ہے مدحت بطول کی۔ بہت بہت شکریہ حضرات۔ آئیے حضرات اب اس سلسلے کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور آپ گزارش کرتے ہیں پروفیسر علی الحسن صاحب قبلہ سے، جو جدہ میں کنگ فہد یونیورسٹی میں علم کے حوالے سے ان کو خدمات ان کے انجام دیتے رہے ہیں بہت عرصے سے۔ علمی خدمات ان کی نہ صرف جدہ میں کنگ فہد یونیورسٹی بلکہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے وابستہ رہے، اس کے بعد پھر وہاں چلے گئے۔ ہم ان کو بہت ادب و احترام سے ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس وقت پھر بار تشریف لائیں اور بارگاہ شہزادی میں منظور خراج عقیدت پیش کریں۔ ڈاکٹر پروفیسر علی الحسن صاحب۔ سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بغیر کسی تمہید کے، وقت کے اقتصاد کے شرزد ایک قصیدہ ہے، عنوان ہے تحفہ معراج، جناب سیدہ صفات اللہ کی نسبت سے۔ مطلب پیش خدمت ہے: کچھ نقرئی الفاظ لیے تشت طلا میں، کچھ نقرئی الفاظ لیے تشت طلا میں، اے فکر رسا چپکے سے آ ذہن رسا میں۔ کچھ نقرئی الفاظ لیے تشت طلا میں، اے فکر رسا چپکے سے آ ذہن رسا میں، پرواز مطالب ہو ثریا سے بھی آگے، پرواز مطالب ہو ثریا سے بھی آگے، رفتار کا چرچا ہی رہے اہل ہوا میں۔ رفتار کا چرچا ہی رہے، رفتار کا چرچا ہی رہے اہل ہوا میں، اور اسرار کے گھونگھٹ میں، اسرار کے گھونگھٹ میں معانی کی دلہن ہو، اسرار کے گھونگھٹ میں معانی کی دلہن ہو۔ دوسرا بسم اللہ سمجھیے گا: اسرار کے گھونگھٹ میں معانی کی دلہن ہو، جیسے ہو ہنا پردہ نشیں برگ ہنا میں۔ جناب سجدہ سے متعلق مصرع ہے: جیسے ہو ہنا پردہ نشیں برگ ہنا میں، ماتھے پہ تعقل کے ہو تفکیر کا ٹیکا، ماتھے پہ تعقل کے ہو تفکیر کا ٹیکا، ہو طول مفاہیم گندھے زلف دوتا میں، ہو طول مفاہیم، طول مفاہیم گندھے زلف دوتا میں، اور لبہائے ثنائے پہ بدائے کی ہو سرخی، لبہائے ثنائے پہ بدائے کی ہو سرخی، افشاں بھری مانگے ہوں تخیل کی ضیاء میں، افشاں بھری مانگے ہوں رفرفی لفظیں تو معانی ہو رفرفی لفظیں تو معانی ہو براقی، اڑنا ہے بہت دور تکلم کو فضا میں، ہو رفرفی لفظیں، ہو رفرفی لفظیں تو معانی ہو براقی، اڑنا ہے بہت دور تکلم کو فضا میں، اور قوسین سے آگے ہے میرا، قوسین سے آگے ہے میرا مسکن معنی، قوسین سے آگے ہے میرا مسکن معنی، کعبہ پہ نہیں
آج ٹھہرنا ہے دنا میں، کعبہ پہ نہیں، آج ٹھہرنا ہے دنا میں، جس جا نہ کوئی پھول نہ پتا نہ شجر ہو. تحفہ معراج کی گفتگو ہے. جس جا نہ کوئی پھول نہ پتا نہ شجر ہو، دعوت میں مگر پھر بھی ہو پھل باغ عطا میں. دعوت میں مگر پھر بھی ہو پھل باغ عطا میں. شیخ ملاد فرمائے کہ پھل کیسا تھا یہ جانے خدا، پھل کیسا تھا یہ جانے خدا. ہم نے سنا ہے رس اس کا ذرا سا تھا ملا آب بقا میں. رس اس کا ذرا سا تھا ملا آب بقا میں. وہ پھل کہ جو آدم کی ریاضت کا تھا ثمرہ، وہ پھل کہ جو آدم کی ریاضت کا تھا ثمرہ، جو نوح کے کام آیا تھا طوفان بلا میں، جو نوح کے کام آیا تھا طوفان بلا میں. اور اس پھل نے دیا لکنت موسیٰ کو تکلم، اس پھل نے دیا لکنت موسیٰ کو تکلم. عیسیٰ کو بھی مشہور کیا شہر قضا میں. اور اب حاصل کلام کی گفتگو ہے کہ معراج میں تحفے میں محمد نے یہ پایا، معراج میں تحفے میں محمد نے یہ پایا. یہ پہلا قصیدہ تھا لکھا بحر سخا میں، یہ پہلا قصیدہ تھا لکھا بحر سخا میں، یہ پہلا قصیدہ تھا لکھا بحر سخا میں. مطلعی قصیدے کا ہے خود نور محمد، مطلعی قصیدے کا ہے خود نور محمد. اور حسن ہے مطلع کا رقم نفس خدا میں. اور تشبیب قصیدے کی ہے مطلع کا پسینہ، تشبیب قصیدے کی ہے مطلع کا پسینہ. ہر قطرہ بنا اس سے نبی دست خدا میں، ہر قطرہ بنا اس سے نبی دست خدا میں. ہے اس کی گریز ابیہا کا سراپا، ہے اس کی گریز سبیہا کا سراپا. ہے مرکز یہی، ہے مرکز تطہیر یہی نظم قصہ میں. اور آخری شمرہ فرمائے کہ ہر مصرع قصیدے کا ہے بحرین کا موتی. ہر مصرع قصیدے کا ہے بحرین کا موتی. اور لولو مرجاں ہیں اسی بحر عطا میں، اور لولو مرجاں ہیں اسی بحر عطا میں. اور آغوش خدیجہ میں ہے ایک نور کی محفل، آغوش خدیجہ میں ہے ایک نور کی محفل. اور مقطع علی پڑھتے ہیں ایوان ثنا میں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دیکھ پروفیسر علی حسن صاحب یہ بارگاہ معصومہ عالم میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے کہ ہمارے برادرم رضوان امروی اس وقت یہاں موجود ہیں. وہ اکثر تمام محفلوں کی کامیابی کی زینت سمجھے جاتے ہیں. ہم چاہیں گے ان سے بھی کہ وہ اس وقت تشریف لائیں اور بارگاہ شہزادی میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں. برادرم رضوان امروی صاحب، آپ حضرات سے گزارش ہے بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی حضرات محترم عثمان ٹرسٹ کا میرے پناہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا. اور ڈاکٹر صاحب کے استادانوں فنکارانہ کلام کے بعد یہ امتحان ہے. بہرحال میرا حاضر کر رہا ہوں ایک قطع دیکھیے. مالک کونوں کہاں ہے فاطمہ، مالک کونوں مکان ہے فاطمہ. احمد مرسل کی جائے فاطمہ، احمد مرسل کی جان ہے فاطمہ. اور کس طرح اوصاف ان کے ہوں بیان، مالک جنت کی ماں ہے فاطمہ، مالک کس طرح
اوصاف ان کے ہوں بیاں مالک جنت کی ماں ہے فاطمہ. اور ایک قطع بہت جلدی بتا جی سر دے دیا اللہ اکبر کے لیے. ایک بات درود پڑھنے والا ایک قطعے کی فرمائش حاضر کر رہا ہوں. عشق جب آنکھوں میں آئے ابن حیدر کے لیے. دیکھیے گا بطور خاص اشک جب آنکھوں میں آئے ابن حیدر کے لیے ہو گیا بخشش کا سامان روز محشر کے لیے. ہو گیا بخشش کا سامان روز محشر کے لیے. اور یہ شعر جس کے لیے حکم ہوا ہے بطور خاص حاضر کروں. دیکھیے گا ڈاکٹر صاحب کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی سخاوت اے حسین. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی سخاوت اے حسین. ارے تم نے اکبر دے دیا اللہ اکبر کے لیے. تم نے اکبر اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی سخاوت اے حسین. تم نے اکبر دے دیا اللہ اکبر کے لیے. بہت شکریہ حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے رضوان امروہی ہماری اس محفل کے میزبان خصوصی. کیونکہ سے میں درخواست کروں جو بے حد مصروف رہنے والی شخصیت یعنی بڑی اہم ذمہ داری ہے ان کے اوپر. شنکر دیال شرما صاحب کے بھی خصوصی ڈاکٹر رہے, اس کے بعد کے آر نارائن جی کے خصوصی ڈاکٹر رہے, اس وقت پرنب مکھرجی صاحب کے خصوصی ڈاکٹر ہیں, پدم شری ڈاکٹر محسن ولی صاحب. لیکن ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری سرپرستی وہ کرتے رہتے ہیں. ہماری درخواست پر وہ تشریف لائے ہیں. میں بے حد ادب و احترام کے ساتھ ڈاکٹر محسن ولی صاحب, پدم شری ڈاکٹر محسن ولی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لیں اور اپنے خیالات سے نوازیں. السلام علیکم. یہ پہلا ایسا میں نے فنکشن یا مشاعرہ اس کو کہہ سکتے ہیں دیکھا ہے جس میں شعراء اکرام وقت کی پابندی اور وقت کی تعظیم کر رہے ہیں. میں بھی اس فرض کو نبھاؤں گا, اس لیے میں نے بات کہی. آج مجھے یہاں اس ہال میں آنے کے بعد ایسا لگا کہ یہ ہال پاک ہو گیا, کیونکہ اس سے اچھا خیر کا ذکر اس ہال میں اس سے پہلے ابھی تک نہیں ہوا ہے, یقیناً نہیں ہوا. ابھی کہا جا رہا تھا میں کس طرح سے بیان کروں عظمت بطول کی, تو میں بالکل اس کا اہل نہیں ہوں. جہاں کھڑا کیا گیا ہوں حسنہ ٹرسٹ کے بانی کمال حیدر صاحب, یہ سب مجھے اس بات کے لیے آمادہ کر لیتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے آ کے کچھ ہر بار سیکھ کے نیا جاتا ہوں. اس کا میں ان کا شکر گزار ہوں. بہت مختصر سی میں یہ بات یہاں کہنے آیا ہوں کہ آج ورلڈ اوور جو ہم خوب بڑے بڑے منہ کھول کر, شاید برا نہ لگے اگر میں کہوں منہ پھاڑ کر, ہیومن رائٹس اور ویمنس رائٹس کی خصوصاً بات کرتے ہیں, خواتین کی طرف میں مخاطب ہوں. اسلام نے آج سے 1450 سال پہلے اس کی بات تصدیق کے ساتھ حضرت فاطمہ زہرا کی مثال سے پوری ڈاکومنٹ کر دی تھی. اور
مختلف کوالٹیز تھی ان کی جو ہم دنیا دار لوگ مختلف الفاظ میں بیان کرنا چاہتے ہیں اچھائی کے لیے. سب سے پہلے تھی سمپلیسٹی, سیکریفائس, کلینلینس, بریوری اور ہیومن رائٹس, جیسا ابھی ڈاکٹر شفت رضی صاحب فرما رہے تھے, خاص طور سے ویمنس رائٹس. اسلام واحد ایک مذہب ہے جس نے ویمنس رائٹس کی بات بہت حق کے ساتھ کی ہے اور اس میں کوئی پولیٹیکنگ نہیں ہے. لیڈرشپ کوالٹیز, یہ میں وہ کوالٹیز گنا رہا ہوں جو بیسک کوالٹیز ہیں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. پالیٹکس, لیڈرشپ, کلینلینس, ہیومن رائٹس, ویمنس رائٹس, بریوری اینڈ سیکریفائس. وہ دنیا کی ایک ایسی واحد شہزادی ہیں جنہوں نے شہزادی ہونے کے باوجود شہزادی والی زندگی نہیں گزاری. کون شہزادی ہے دنیا میں؟ ایک مثال دے دیجئے جس نے چکی پیسی ہو, مشکلات سینے پہ رکھ کے لائی ہو, گھر کا کام کیا ہو, صفائی کی ہوئی, جھاڑو لگائی ہوگی, اونٹ کی اونگلی صاف کی ہو. وہ ملک کی ایسی واحد شہزادی ہیں جنہوں نے زندگی گزار کر سب سے زیادہ سمپلیسٹی, سب سے زیادہ سادگی کی زندگی گزار کے تمام آنے والی امت کی خواتین کو اور براڈلی انسانوں کو وہ پیغام دیا ہے جس پر آج ہم کو عمل کرنا چاہیے. اور سب سے آسان جو ان کا گفٹ ہے, تحفہ ہے, وہ ہے تسبیح فاطمہ, جو اتنی سہل ہے جس میں 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں. اگر آج ہم اس مجلس سے یہ عہد کر کے اٹھیں, اپنے سے خود سے وعدہ کر کے اٹھیں کہ آج رات سے ہم تسبیح فاطمہ پڑھ کے اس کی برکات سے فائدہ اٹھائیں گے, تو میں کہوں گا آج آپ سب کا یہاں آنا کامیاب ہو جائے. اسلام وہ خوبیوں کا مذہب ہے جس کی خوبیاں, جو برگ گل کی بات ہو رہی تھی نا, برگ ہنا کی بات ہو رہی تھی, برگ ہنا کی طرح اسلام کی خوبیاں جو اسلام میں چھپی ہوئی ہیں آج خود ہم مسلمانوں کو وہ نہیں معلوم ہے, اور پوری دنیا اس کی پیاسی ہے. اور ہمارے لیے ہمارے علماء کرام جو موجود ہیں ان سے تعلیم لینا اور اس کو آگے بڑھانا یہ ہمارے فریضہ اول ہے. اور میں اس کے لیے حسنارہ ٹرسٹ کو ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں کہ کوئی بھی ایسی خاتون دنیا کی نہیں ہے جس کا نام پوری دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جاتا اور لیا جاتا ہو ایکسپٹ حضرت فاطمہ زہرا. یہ اس بات کے لیے کافی ہے کہ وہ آئیڈیل ہیں اور ان کی تعلیمات آئیڈیل ہیں, اور تفصیل سے آپ ڈاکٹر شفت رضی جیسوں سے سن چکے ہیں. اور ایک ایک شاعر کے ایک ایک الفاظ میں جو تعلیم ہے, اگر ہم میں سے کچھ اس کو سمجھ پائے ہوں تو وہ بہت بڑا ایک خاکہ کھینچا گیا ہے ان کی زندگی کا, ان کے کریکٹر کا, اور ان تمام عنوانات کا, جیسے کہ ام الحسین, ام الحسن, حضرت صادقہ, المبارکہ, الطاہرہ, الزکیہ, المحدثہ, البتول, الزہرا. یہ تمام جو ان کی کنیات ہیں ان سب میں ایک پرسنالٹی ہے, اور اس سے ہم سب لوگ تعلیم حاصل کریں. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں, اور ایک بار بہت بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا جو آپ مجھے یہاں آنے کی ایک ہمت افزائی کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہ محترم پدم شری ڈاکٹر محسن ولی صاحب, حضرات آئیے. سرمایہ